السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی نیک اور پاکیزہ بیویاں جو پوری امت کی مائیں ہیں، یہ ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح حضرات صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین کی مبارک سیرت، مبارک زندگی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر ان کی تربیت ہوئی، انہوں نے آپ کی زندگی کو سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر میں کیسے آپ کا معمول تھا، اور وہ گھر کی خواتین ازواج مطہرات، ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی، ان کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، ان کی عبادات کیسے تھے، یہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج اس طرح بنایا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو نمونہ بناتا ہے۔ اگر ہمارے بچے، ہماری بچیاں حضرات صحابہ اکرام اور صحابیات کی مبارک سیرت کو اور زندگی کو نمونہ بنائیں تو ہماری زندگیاں بھی اللہ کو محبوب آئیں گی، اللہ کو پیاری لگیں گی، ہماری زندگیوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اسی لیے تذکرہ چل رہا ہے حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک سیرت کا، اور آج تذکرہ ہے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی ماں ہے۔ دو باتیں ہیں، سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امہات المؤمنین کب اور کیسے بنی، اور ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں اور کیا صفات تھیں، یہ ہمیں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ یہ خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، آپ کی زوجیت میں کس طریقے سے آئیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی معاشرتی زندگی پتہ چلتی ہے، اور دوسری چیز ان کے کیا صفات اور ان کی کیا خوبیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے ان کو اپنی رضا کا، اپنی محبت کا پروانہ مل گیا۔ تو آج کی مجلس میں حضرت امہات المؤمنین میں حضرت جویریہ نام جو ہے صحیح طریقے سے لینا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ سننے میں آتا ہے کہ بچیوں کے نام رکھتے ہیں لیکن اس نام کا جو ہے پروننسیشن صحیح نہیں ہوتا۔ جویریہ ہے یہ اصل میں، یہ ایک مبارک خاتون تھی، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں ان کا نام جویریہ نہیں تھا، برہ ان کا اصل نام تھا۔ برہ کا معنی ہے نیک، بہت ہی پارسا، بہت ہی پاک باز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت میمونہ کا نام، حضرت زینب کا نام بھی برہ تھا۔ عام طور پر عرب میں یہ نام رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدلا، برہ سے جویریہ نام رکھ دیا،
کیونکہ ایسا نام رکھنے سے منع کیا گیا جس نام کے معنی میں خود کی پاکیزگی ظاہر ہو رہی ہے۔ برہ کے معنی ہے پاک، نیک، پارسا۔ اگر کوئی پوچھے برہ کہاں ہے، باہر ہے، گھر میں نہیں ہے، برہ چلی گئی، تو اس طرح کے نام جو ہے رکھنے کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کے نام دیکھتے اور معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتے تو آپ ان کو بدل دیتے۔ ایک صحابی کا نام حزن تھا، حزن کہتے ہیں غم، مشکلات، تو آپ نے بدل دیا، نہیں، آپ کا نام حزن نہیں ہے، آپ کا نام سہل ہے۔ تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا اصل نام اسلام لانے سے پہلے برہ تھا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب بڑا عجیب تھا۔ کہتی ہیں خود کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا رات میں کہ مدینہ منورہ سے ایک چاند چلتا ہے، اور وہ چاند چلتے چلتے جو ہے ان کی گود میں اترتا ہے۔ یعنی خواب میں اس طرح دیکھے کہ چاند چل رہا ہو اور وہ چاند جو ہے اپنے گود میں اتر جائے، تو ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ خواب عجیب تھا تو سوچنے لگی کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس خواب کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن واقعہ اس طرح ہوا کہ ان کے والد جو ہے حارث، یہ اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے، اور مسلمان اور اسلام کے خلاف جو ہے جنگوں میں حصہ لینا، لڑائیوں میں حصہ لینا، یہ ان کا جو ہے یہ ان کے قبیلے والوں کا ایک کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ ان کا جو قبیلہ ہے، قبیلہ بنو مصطلق، اس کا جو سردار ہے حارث، یعنی ان کے والد، اور ان کے لوگ جو ہے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا کہ بریدہ ذرا جا کے جائزہ لو۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دیکھا، ان کے قبیلے کے اطراف حالات کا جائزہ لیا، تو دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آ کر اطلاع دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا دیکھو وہ لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ شعبان کا مہینہ تھا تو ایک قافلہ روانہ ہوا۔ اس سفر میں امہات المومنین میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تھی۔ چنانچہ ایک مقام پر ایک علاقہ ہے موریسیع، وہاں پر یہ پڑاؤ ڈالے، اور پھر یہ غزوہ بنی مصطلق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سیرت کی کتابوں میں یہ غزوہ ہے۔ اس غزوے میں منافقین بھی شامل تھے، بڑے حالات آئے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ بہرکیف جب مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ حارث جو سردار وہ بھاگ گیا، اور مسلمانوں نے جو ہے تقریباً 600 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ 600 لوگ قیدی بنائے گئے، ان میں جو ہے حارث کی بیٹی جو حضرت جویریہ ہیں وہ بھی قید ہو گئی۔ چنانچہ جب سب کچھ ختم ہوا تو مال غنیمت تقسیم ہوا۔ مال غنیمت میں اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بہت کچھ چیزیں تھیں، تو غلام اور باندیاں سب تقسیم ہوئے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو جویریہ جو ہے ایک صحابی ہیں، ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپوک مین تھے، آپ کی نمائندگی، آپ کے ترجمان تھے۔ ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان بات کرنے کا سلیقہ بڑا بہترین تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کے حصے میں جویریہ آئی، تو اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے بات چیت کی،
ثابت ابن قیس سے، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی، بڑے گھر کی، بڑے باپ کی بیٹی تھی، تو دیکھا مزاج ثابت کا کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، کیونکہ یہ چیز ہے کہ نکاح میں رشتوں میں برابری کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ مزاج۔ تو ثابت کا اور جویریہ کا مزاج بالکل جو ہے نا آپس میں نہیں جڑ پا رہا تھا، تو جویریہ نے ثابت ابن قیس ابن شماس سے کہا، دیکھو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ پیسہ تمہیں دے دوں اور تم مجھے آزاد کر لو، مجھے آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنی رقم لا کے دے دو۔ اس زمانے میں رقم سونا، چاندی، یا پھر جو ہے یا کچھ یعنی یا پھر یا جانور ہوا کرتے تھے، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے۔ تو انہوں نے جو ہے کہا کہ بھی اتنا سونا، اتنا چاندی مجھے لا کے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جویریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جس وقت جویریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے ان کی خوبصورتی کو اور ان کے بات کرنے کے طریقے کو اور لہجے کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا انداز، اور پھر ظاہری شکل و صورت بھی اللہ نے بہت ہی عمدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حارث کی بیٹی برہ ہوں، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں اور قیدی بنائی گئی ہوں، اور ثابت بن شماس کے ثابت بن قیس کی قید میں ہوں، اور میں نے ان سے معاہدہ کیا، میری ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ مکاتبت اختیار کر لیں، انہیں کچھ رقم ان کو دے دیں اور وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، سبحان اللہ۔ پوری سیرت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلی ہوئی ہے۔ کان خلقہ القرآن، قرآن پاک کے اندر جو اخلاق ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں وہ سارے اخلاق موجود ہیں، اور وہ اخلاق جو ہے حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیوں میں اس کے اثرات ہیں کہ اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے، مقابلے پر آیا ہوا، اور وہ دشمن بھاگ چکا ہے، اب وہ بیٹی آ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ میری مدد کرو، میرا تعاون کرو کہ میں اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک چوائس دوں، اس سے بہتر ایک اختیار تمہارا، اگر تم پسند کر لو تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ فرمایا میں تمہیں رقم دے دوں گا، جو وہ ثابت بن قیس پوچھ رہے ہیں وہ تمہیں دے دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ، لیکن ایک اگر تم پسند کرتی ہو، اگر تمہیں یہ بات اگر پسند ہے تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیسا بہترین کیسی بہترین چوائس، کیسا بہترین جو ہے نا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرماتی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری سعادت ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا کہ میرا باپ دشمن ہے، تیاریاں کر کے مقابلے پہ آیا تھا ان لوگوں کی جان لینے کے لیے، اور ان کا یہ برتاؤ کہ وہ دشمن کی بیٹی کے ساتھ اتنا احسان کا، اتنا حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا۔ پھر یہ جویریہ سے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی، اور حق مہر کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو 40 غلام تھے وہ آزاد کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ پردہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کے اخلاق ہیں، آپ کی حکمت دیکھیں سبحان اللہ۔ یہ یعنی جب انہوں نے یہ تو ایک طرف ہوا، دوسری طرف ایک اور واقعہ ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت میں کہ ان کے جو والد تھے حارث، جو سردار تھے اس علاقے کے، اس قبیلے کے، وہ جنگ سے بھاگ چکے تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ میری بیٹی کو قید کر لیا گیا ہے تو انہیں بڑی فکر ہوئی، تو اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے انہوں نے بہت سارا مال جمع کیا اور کئی اونٹوں پر اس مال کو رکھ کر جو ہے نا مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کی طرف چل رہا تھا تو جتنے میرے اونٹ تھے اور اونٹوں پر سامان تھا اس میں 2 یا 4 اونٹ مجھے بہت پسند تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ دے دیں گے، لیکن یہ 2-4 جو اونٹ ہیں یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ اونٹ دینے کا مطلب یہ کہ محبوب ترین مال اونٹ ہوتا تھا، ہے نا؟ جیسے اس زمانے میں مرسڈیز ہے، یعنی بہترین سواری ہے، اس زمانے کی بہترین سواری جو ہے نا کیا ہے کہ اونٹ، اور اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ تو کئی اونٹوں پر سردار تھے، مال کی کمی نہیں تھی، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی بیٹی تھی ان کی رہائی کے لیے وہ مدینے کی طرف چل رہے تھے۔ راستے میں ایک خیال آیا کہ 1-2 اونٹ جو ہے نا مجھے یہاں پہ چھپا دینے چاہیے۔ مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے ایک علاقہ ہے وادی عقیق، وہاں پر انہوں نے 2 اونٹوں کو باندھ دیا اور سیدھے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ کہنے لگے کہ میں برہ کا باپ ہوں اور میں نے سنا ہے کہ میری بیٹی قید میں ہے، تو میں اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں اور یہ فدیے کے طور پر یہ مال لے کر آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں، لہذا آپ یہ مال قبول کر لیں اور میری بیٹی پر احسان کر دیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارث یہ سارا مال تو آ گیا، لیکن وہ جو 2 اونٹ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ 2 اونٹ تم نے کہاں رکھے؟ حارث نے سنا تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ حضرت حارث کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سوائے وحی کے کوئی اور سورس نہیں ہو سکتا کہ اس بات کی خبر دے۔ فوراً اسی موقع پر کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ادھر جو ہے یہاں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بڑی مبارک خاتون تھی، بڑی بابرکت خاتون تھی۔ جویریہ کی برکتیں دیکھو کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو اپنے نکاح میں لیا، اپنی زوجیت میں لیا، اور جس دن یہ امہات المومنین میں بنی، اس دن حضرات صحابہ اکرام نے کے پاس جتنے بھی اس قبیلے کے قیدی تھے، غلام تھے، باندی تھے، سارے کے سارے صحابہ نے ان کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ اس خاندان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، سسرالیت کا رشتہ ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار اور ہمارے قبضے میں، ہمارے اختیار میں قیدی بن کر رہے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تقریباً 600 گھرانے اس موقع پر آزاد ہوئے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی برکت کی وجہ سے۔ دوستو ہم سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہر نکاح کے پیچھے کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اتنے غلام جو ہے صحابہ کے پاس قیدیوں کی شکل میں ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے رشتہ قائم کیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہمارے پاس قید میں ہوں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کو آزاد کر دیا، اور جب یہ سب آزاد ہو گئے، یہ جتنے قیدی تھے انہوں نے دیکھا ہم آزاد کیوں ہوئے، ہم اس وجہ سے آزاد ہوئے، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، چنانچہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتی تھی میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے اتنا برکت والا، اتنا رحمت والا نہیں پایا جتنا جویریہ اپنے قبیلے، اپنے علاقے والوں کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں جو ہے برکت والا بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے نا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اے اللہ میں جہاں بھی رہوں ہم نے تمہیں برکت والا بنایا، میں جہاں رہوں، میرے گھر والے، میری بچے بچیاں جہاں رہیں، جس علاقے میں، برکت والے بن کر رہیں، رحمت والے، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی رہیں۔ یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ برکتیں تھیں ان کے قبیلے کے لیے، ان کے علاقے والوں کے لیے۔ اس طرح دین جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق سے، آپ کی مبارک برتاؤ سے اس طرح دین اسلام جو ہے نا معاشرے کے اندر پھیلتا گیا۔ اور رہی بات حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، امہات المؤمنین بنی، سبحان اللہ، اس کے بعد تو ان کی زندگی روایتوں میں آتا ہے کانت واعیتا نقیتا تقیتا صافیت القلب، یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات ہیں۔ کیسے خوبصورت ہے نا کہ بہت ہی پرہیزگار خاتون، پرہیزگاری جو ہے نا مردوں میں بھی ہونی چاہیے، عورتوں میں بھی ہونی چاہیے، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ عورت بنی تو معاشرہ بنا، عورت بگڑی تو معاشرہ بگڑا۔ کانت واعیتا نقیتا، نقیہ کہتے ہیں بالکل پاک صاف پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، نقیہ اندر سے بالکل کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی جو ہے بغض نہیں، صافیت القلب، دلوں کی بڑی صاف تھی، تقیتا بڑی تقوی والی، پرہیزگار۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی ایک خوبی جو ہے بہت عبادت گزار تھی، عبادت ان کے مزاج میں تھا، بہت عبادت کرنے والی، یہاں تک کہ اپنا جو حجرہ تھا، اپنا جو گھر تھا، اس میں ایک حصہ انہوں نے عبادت کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور اس جگہ کا نام رکھ دیا تھا، کہتی تھی یہ میری مسجد ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، ذکر، دعا، تسبیحات ہوتی ہیں، کہتی یہ میرے گھر کی مسجد ہے۔ گھر کے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گھر ایسا دیے ہیں تو اس میں ایک کمرہ، ایک حصہ ایسا بنانا چاہیے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے، وہ نماز کی جگہ، تلاوت کی جگہ، ذکر کی جگہ، دعا کی جگہ، وہ جگہ دیکھ کر عمل یاد آئے، اس کی بڑی برکتیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر ایک حصہ انہوں نے عبادت کا مقرر کر دیا۔ کتنا بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہماری مستورات کے لیے، امت کی خواتین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی فہم دی تھی کہ وہ کہتی تھی یہ میری مسجد ہے، اور اس گھر کے اس حصے میں بیٹھ کے وہ عبادت کرتی تھی۔ اور ان کی عبادت مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور تسبیحات کر رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ ان کی عبادتیں دیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے گئے، فجر کی نماز پڑھی، اشراق کا وقت آیا، یہاں تک کہ جب سورج چڑھ گیا، چاش کا وقت آیا، تو آپ جو ہے واپس آئے۔ جب واپس آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں جس جگہ آپ نے صبح دیکھا تھا۔ آپ نے پوچھا جویریہ، جس وقت میں گھر سے نکلا اس وقت سے تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو؟
تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حال میں بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، فجر سے لے کر اشراق، اشراق کے بعد سے لے کر چاند تک، کیسا عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق دیکھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپریشیٹ کیا۔ دیکھیں ایک واقعہ ہے، ہم اس کو فضائل ذکر میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کے لیے کیسی سہولتوں کا، کیسی نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ دین سکھانا، کیسے سکھانا، دین کو گھروں میں کیسے لانا، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عمل کے فضائل بتا کر، اور جو کام کر رہے ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہوئے۔ ہوا یہی کہ فرمایا بہت اچھی بات ہے جو تم یہ صبح سے لے کے اب تک کر رہی ہو، آپ نے سب سے پہلے اس کو ایکنالج کیا۔ یہ ایک آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ تھا اپنے گھر والیوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جویریہ ایک عمل میں بتاؤں، ایک کلمہ ہے، 4 کلمے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لو، بس 4 کلمے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ لو، جتنا وقت صبح سے لے کے اب تک تم عبادت میں بیٹھی ہوئی وہ سارا ثواب ایک طرف، اور یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ گھر کی عورتیں مصروفیت میں، ذمہ داری میں، گھر کے کام و کاج میں، بچوں کی دیکھ بھالی، ان کی سب چیزوں میں مصروف رہتی ہیں۔ عمل مختصر، ثواب زیادہ۔ عمل کیسا؟ یہ ہمارے اس امت کا خصوصی انعام ہے۔ عمل مختصر، وقت تھوڑا، اجر زیادہ۔ تو حضرت جویریہ نے فرمایا نہیں، بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے، عورتوں کے لیے تحفہ ملا ہے۔ اور لیکن اس میں ہمیں جو چیز سیکھنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی ہے کہ گھروں میں دین، آسانی والا دین لانا ہے، یعنی مشکلات والا دین نہیں، ایسا دین کہ اپنے گھر کے مصروفیتوں کے ساتھ، اپنے آرام کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ ہم وہ دین کر سکیں۔ تسبیحات بہت اچھی چیز ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون جو ہے 3 گھنٹے تسبیحات میں بیٹھ جائے تو گھر کا نظام کیسے آگے پیچھے ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہولت والا، آسانی والا آپ نے، اور پھر کیسے ترغیب کے ساتھ دیکھیں۔ اسی لیے گھر کی نبوی مزاج جو ہے نا، یہ ضروری ہے سیکھنا۔ گھروں میں دین لانے کے لیے نبوی مزاج کیا تھا؟ ہم بارہا قصہ سنتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، یعنی آپ نے ریس لگائی، دوڑ لگائی، اور آپ آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی۔ یہ ہم بارہا واقع، لیکن یہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کو مانوس کرتے ہیں تو پھر وہ چیز دے سکتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر دین زندگیوں میں لانے کا جو طریقہ ہے، یہ ازواج مطہرات کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک خواتین کی زندگیوں میں دین کیسے، ان کے اندر عمل کیسے۔ تو فرمایا کہ میں 4 کلمے بتاتا ہوں، 3 مرتبہ پڑھ لو، یہ سارا وقت جتنا تم نے عبادت کیا وہ ایک طرف، اور یہ 3 کلمے، وہ کون سے کلمے ہیں؟ ہم نے بارہا سنا، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ مختصر جملے، فجر میں پڑھ لیے، شام میں پڑھ لیے، کتنے دوستو آسان چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عبادت گزار، روزوں کا اہتمام، روزوں کا بہت اہتمام۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں آئے، پوچھا کہ سب روزہ ہو؟ کہا جی روزہ ہوں۔ فرمایا اس سے کل روزہ تھی یا کل رکھنے کا ارادہ؟ فرمایا نہیں، جمعہ کا روزہ۔ فرمایا جمعہ کا روزہ مت رکھو۔ آپ نے دین بھی سکھایا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بھی بتا رہے ہیں، ترغیب کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ دین اس طرح گھروں میں، دین کو جو ہے نا اس طرح گھروں میں لے کر آنا ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، تربیت کے لیے 3 بنیادی باتیں ہیں۔ ادبوا اولادکم علی 3، اپنی اولاد کی تربیت 3 بنیادوں پر کرو۔ ایک، میری محبت ان کے دل میں لاؤ، ایک میرے گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت ان کے اندر، یا اہل بیت کی محبت جب آتی ہے نا تو پھر ان کی زندگیاں اچھی لگتی ہیں، ان کی زندگیاں پسند آتی ہیں، ورنہ تو شیطان دوسری زندگی دے رہا ہے، وہ زندگیاں جس میں نحوستیں، بے برکتیاں، پریشانیاں، اللہ کی دھتکار ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پاکیزہ مبارک سیرت، مبارک زندگی ہم سب کے اندر اور پوری امت کے اندر اللہ تعالی زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔